تو مولا علی کا قول ہے کہ کسی کے ظرف کو آپ آزمانا ہو تو اس کو عزت دو. اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں بڑھ کر عزت دے گا, اور کم ظرف ہوگا تو تمہیں مجبور اور اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا. تو وہی کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے. اب میں ان کو بتاؤں کہ ذرا آنکھ کھول کے دیکھو, تمہاری آنکھیں کھولتے ہیں آج. تمہارے رگوں میں اگر کوئی شریف خون ہے نا تو تمہیں نظر آئے گا کہ جس آقا کی تم فرمانبرداری پہ مرے جا رہے ہو, اس آقا کا ہم نے مار مار کے وہ حال کیا ہے کہ اس کو مار مار کے ہم نے کتا بنا دیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے مارا ہے اس کو, نہ اس کا کوئی فوجی اڈا چھوڑا ہم نے. 5000 لاشیں ہیں ان کی جس کو چھپا رکھا ہے انہوں نے ابھی تک. روزانہ 8-10 لاشوں کو یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, کسی کو کیلیفورنیا, کسی کو نیو یارک, کسی کو نیو جرسی. 5000 لاشیں ہیں ان کی جو اس وقت کویت اور بحرین کے سردخانوں میں پڑی ہوئی ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے یکمشت تیار نہیں. نمبر 2, تمام تمہارے اڈے ہم نے فارغ کر دی. کوئی اڈا اس لائق چھوڑا نہیں. اب تو سیٹ کام وغیرہ تمام اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو تمہاری لاشیں بھی گئیں, تمہارا تمام اڈے بھی ہم نے ختم کر دیے. یہاں تک کہ اتنا مارا تمہیں ہم نے, تمہارے آقاؤں کو اور ان کی فوجوں کو جن کو تم منبع بنا کے پیش کرتے ہو, اتنا مارا ہم نے کہ وہ نالیوں میں, گٹروں میں, ہوٹلوں میں چھپتے پھرے. نہ صرف بلکہ دبئی کی شاہراہوں پہ ان کو اپنے آپ کو گھومنے کے لیے عورتوں کے برقعوں کا سہارا لینا پڑا. وہ عورتوں کے برقعوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. نمبر 3, اسرائیل کو ہم نے اتنا مارا کہ 80% اسرائیل تباہ ہو چکا ہے. 5 لاکھ لوگ لاپتہ ہیں. کہاں لاپتہ ہیں؟ وہ جو ٹنلز کے اندر گئے تھے اسی کے اندر وہ دب کے مر چکے ہیں. اب تک وہاں پر امدادی کارروائی شروع نہیں کی جا سکی کیونکہ 80% اسرائیل تباہ ہو گیا. اسرائیلیوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ رہیں کا. تمام چیزیں تو تباہ ہو چکی ہے, تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. تو تم نے مذاکرات کر کے ان کو بچانے کی کوشش کی. تم نہیں بچا پاؤ گے اس کو, کسی صورت نہیں بچا پاؤ گے. اس کی وجہ ہے کہ تم اگر اپنی عزت کو بحال رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ امریکہ کو بولو کہ تمہاری عزت رکھ لے, حملہ کرے ایران کے اوپر. ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد حملہ کرے. ہماری سوچ کے تمام لوگ اس چیز کی اس دعاؤں پہ آ جائیں کہ ایران پہ جلد سے جلد حملہ ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کس حد تک تیار ہیں اس جنگ کے لیے. 2023 میں میں نے یہ انفارم کر دیا تھا کہ ان کی پلاننگ کے اندر ہے کہ تہران پر اور اصفہان پہ 2 ایٹم بم ماریں گے. تو وہ مار رہے ہیں انہوں نے, تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ مار رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ پتا ہے تو ہم ان تمام لاشوں کے لیے تیار ہیں. بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم تو ہو نہیں وہاں پر. اب سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایران فلسطین میں کیوں ہے, کیوں گیا, جو اصل کوشچن ہے کہ بھائی آپ 40 سال سے ٹنل کھود رہے ہو, وہاں پہ کھانے پینے کا سامان پہنچا رہے ہو, ان کو ٹرین کر رہے ہو, ان کو اسلحہ پہنچا رہے ہو, ان کو جارحیت کے سامنے کھڑا رکھنے کا سارا سیرا تو ایران کے سر ہے. ہونا تو آپ کو چاہیے تھا. وہ تو آپ کے ہم مسلک لوگ ہیں آپ کی طرح. آپ یہاں پہ جعلی جہاد کے فتوے دے کے یہاں مستنڈے بن کے گھوم رہے ہیں. ہونا تو آپ کو چاہیے تھا, لڑنا تو آپ کو چاہیے تھا وہاں پر. ایران کا تو دوسرا نمبر آتا ہے نا. ایران گیا کیوں ہے؟ جب ایران اس لیے گیا کہ آپ نے اپنے فرائض سے کوتاہی اختیار کی. آپ نے یہاں جعلی فتوے دیے, فلسطین انتظار کرتا رہا, وہاں اسماعیل ہانیہ شہید یہ کہتا رہا کہ اللہ کے واسطے ایک دھمکی دے دو. تم ایک دھمکی تک نہیں دے سکے اور تم یہ باتیں کرتے ہو بیٹھ کے. تم اپنے کام سے کام رکھو, خاموش. دیکھیں تماشبینی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ تماشا خاموشی سے دیکھتے ہیں, بکواس نہیں کرتے. اور جو کچھ نہیں کرتے وہی بکواس کرتے ہیں. وہ بکواس کر رہے ہیں, کرتے رہو, کوئی ایشو نہیں.